السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ بڑے اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، بریگیڈیئر جاوید اقبال لودھی صاحب۔ اور بریگیڈیئر صاحب چونکہ آرمی سے ہیں، اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر فوج جو ان سے ہمیشہ ایک موضوع بحث رہتا ہے، تو آج کل بھی ہے۔ تو بریگیڈیئر صاحب نے پاکستان کا جو ایک نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل تھا اس کو بھی ہیڈ کیا منسٹری آف انٹیریئر کے لیے، اور یہ جو عرصہ تھا یہ پاکستانی تاریخ کا انتہائی اہم عرصہ تھا، 2007 سے لے کر 2013 تک، جس عرصے کے دوران پاکستان میں خود کچھ حملے بھی ہوتے رہے، اور پھر آہستہ آہستہ پاکستان نے کیسے اس سب کو کاؤنٹر کیا۔ آج اس سارے عرصے کی کہانی بھی ہم بریگیڈیئر صاحب سے سنیں گے۔ تو سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بلایا اور اللہ کا شکر ہے، گاڈ از ویری گریٹ۔ تو سر تھوڑا سا بتائیں نا، آپ نے تو سر ماشاء اللہ سے پاکستان کا کافی عمر دیکھی ہے، مطلب آپ نے بتا رہے تھے آپ 1956 میں پیدا ہوئے، تو آپ نے وہ والا پاکستان بھی دیکھا ہے، آپ نے آج کا پاکستان بھی دیکھا ہے۔ تو ذرا 1956 کے پاکستان کے متعلق ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیسا بچپن دیکھا، اس دور میں ہمارا ملک کیسا ہوتا تھا؟ ایکچولی 1956 میں تو میں پیدا ہوا، نیچرلی اس وقت تو 4-5 سال 7-8 سال۔ میں آپ کو 65 وار سے پہلے کا جو ہمیں پاکستان کے حالات تھے اس کے بارے میں، ایکچولی پاکستان بنا نا، ہم تحریک کی شکل میں تھے اس وقت، جو ہم نے بچپن دیکھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کشمیر آزاد کرانا ہے، لال قلعے پہ جھنڈا لہرانا ہے، اور ہم بڑے وائبرنٹ موڈ میں اسکولوں میں، نارمل گلیوں محلوں میں جو بات چیت ہوتی تھی، تو یہ بڑا وہ ٹاپک ہوتا تھا کہ جی ہم نے جو ہے کشمیر کو آزاد کرنا ہے، یہ بڑا، اور میرے خیال میں تھا بھی ٹھیک۔ اور مزے کی بات ہے اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہوتی تھی اس وقت۔ اچھا، اس دور میں نہیں تھی؟ کشمیر پہ کوئی پالیٹکس نہیں تھی کہ جی کوئی تھرڈ آپشن آ جائے، کوئی فورتھ آپشن آ جائے، کوئی اس طرح کر لیں، یہ کر لیں، ہماری اکانومی خراب ہو جائے گی، ہم یہ کریں گے، ہم اس سے بات کریں گے۔ تو یہ ایک ایلیمنٹ تھا۔ اچھا، دوسرا ایک بڑا اچھا جو ایلیمنٹ تھا یہ تھا کہ اسلامی ملک، اس میں بھی کوئی انسیڈنٹ ہونا ہے یا ان کے خلاف کوئی بات چیت ہو گئی، ایون پیلسٹائن کے بارے میں، تو پاکستان کا بیان ضرور آتا تھا۔ اس وقت پالیسی جو میں سمجھتا ہوں یہ تھی کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اسلامی ممالک سے بہت اچھے ہونے چاہیے، اور ہر گورنمنٹ ارسپیکٹو آف جو بھی گورنمنٹ آئی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی کہ جی ہم اسلامی دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں۔ دوسری یہ تھا کہ فوج ایک ایز ادارے کے طور پہ اور ایز اے فورس آف اے مسلم کنٹری، اس کو ہر گورنمنٹ نے سپورٹ کیا، ان کی ریکوائرمنٹ جو بھی ہوتی تھی ان کو پورا کیا۔ ہماری فوج کو جو ماڈرن رہی ہے نا اب تک، کہ اور ماڈرن اکوپمنٹ آتا ہے، اس کی ریزننگ یہ ہے کہ ایک تو عوام اس زمانے میں فوج سے بڑا پیار کرتی تھی، فوج پہ خرچہ کرتی تھی ہر آنے والی گورنمنٹ، وہ اس کو ایک اسلامی فوج سمجھتے تھے۔ وہ بات پھر ریسنٹ پاسٹ میں آ جائے گی کہ ایٹم بم کو اسلامک بم کہنا شروع کر دیا تھا۔ جی جی، یہ ادھر کا لیگیسی چلی آ رہی تھی کہ ہمیشہ۔ تو ہمارے اس زمانے میں ٹل 71 یہ بڑی اچھے طریقے سے اس کو دو چیزوں کو پالیسی لائن تھی یہ جو کہ ٹو کی جاتی تھی۔ سر یہ 1965 کا تھوڑا سا بتائیں، آپ تو اس وقت بچے ہوں گے میرے خیال سے 9 سال کے۔ 65 میں کلاس 4 میں تھا، لیکن اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جذبہ بڑا تھا۔ اچھا، ہم گو اتنے مضبوط نہ ہوں گے، یہ بڑے لیول پہ کیا ہو رہا تھا، وہ امریکہ ہم سے کیسے جنگ کروا رہا تھا، اس ہم پہ تھوپی گئی تھی، ہم نے کی تھی۔ نارملی ایک عام آدمی کو خیال ہے کہ جی ہم بھی اس کو یہ سمجھتے کہ انڈیا نے ہمارے پہ اٹیک کیا اور سال کوٹ گرنے لگا ٹینکوں کے سامنے لوگ، لیکن جسٹ فار دا، میں نئے پود کی بات کر رہا ہوں، نئے پود کے لیے یہ میں سبق دوں، اس کا قوم ایک جان تھی۔ اچھا، وہ جو ہے کوئی اس میں پالیٹکس نہیں تھی، جنگ ہو رہی ہے، 65 کی وار ہو رہی ہے، ترانے بڑے اچھے بنتے تھے، قوم ایک تھی اور سب فوج کے پیچھے کھڑی تھی۔ یعنی کہ ہمارے اسکول میں ہم 4th کلاس اسٹوڈنٹ تھے، ٹینک کی شکل کی وہ بنی ہوئی تھی پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، اور وہ کہتے جی 1 پیسہ ڈالے، اگر ہر آدمی پاکستان کا 1 پیسہ ڈالے تو ہم 1 ٹینک خرید سکتے ہیں۔
تو ہمیں جو پیسے ملتے ہیں نا گھر سے خرچے کے 10 پیسے ملے ہیں تو ہم 10 پیسے ڈال دیں کہ 10 ٹینک خریدیں گے. یہ جذبہ تھا. تو اور اسی جذبے کے تحت تھوڑی فوج کے ہوتے ہوئے ہم نے انڈیا کا ایک جو اچانک اٹیک تھا. ایکچولی جب یہ جنگ ہوئی ہے تو جب کشمیر کے اوپر ہم گئے ہیں کشمیر لینے کے لیے تو خیال یہ تھا کہ انڈیا انٹرنیشنل بارڈر نہیں کھولے گا. بالکل صحیح. اسے ایک دم انٹرنیشنل بارڈر کھول دیا. ایکچولی ہماری فتح یہ ہے کہ ہم نے وہ جو اچانک انڈیا نے دھاوا بول دیا انٹرنیشنل بارڈر پہ اس کو اس وقت کی فوج نے روکا. تو سر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو پھر حملہ تو انڈیا نہیں کیا نا, کیونکہ ہم تو کنٹرول کے اندر لائن آف کنٹرول میں وہاں تو جھڑپیں ہوتی رہتی تھی. مطلب ہم نے اگر کشمیر میں ان پہ پہلے کیا تو ان کو آئیڈیلی کشمیر کے اندر ہی ہمارے اندر جنگ کرنی چاہیے تھی. دیٹ از اے پوائنٹ کہ ہم نے کرنی تھی. تو لیکن میں بار بار اس جو میں بات کروں بار بار کہ وہ اس کا جذبہ ہمارا جو ہے نا قوم کا اس میں سیاست شامل نہیں تھی. حالانکہ اس کی بھی پارٹیاں تھیں, کے پی کے ہو گیا, اس NWF اس کو کہتے تھے, ایسٹ پاکستان ہو گیا, وہ بھی کچھ زیادہ خوش نہیں تھے اس وقت حالات سے. اسی طرح سندھ ہو گیا, بلوچستان ہو گیا, انسرجنسی بھی اس وقت تھوڑی نئی ہوئی تھی شروع میں. لیکن جب یہ وقت آیا اس وقت قوم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح تھی. یہ دس ہو جا رہی. تو سر پھر یہ 1971 میں کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا ابھی 71 میں یہ ہوا کہ یہاں پھر آ کے ہم انٹرنیشنل پولیٹکس کا شکار ہو گئے. ریزن یہ ہے کہ ایوب خان جو ہے ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوگا لیکن سم اور دا ادر لاپ سائڈڈ ترقی ہو رہی تھی. مغربی پاکستان میں ڈیم بن رہے تھے, مغربی پاکستان میں یہ بڑی بڑی فیکٹریاں لگ رہی تھیں. مطلب یہ جو آپ کو آج کل یہ جو ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے, HIT ہے, یہ جہازوں کی جو ہماری کامرا میں فیکٹری ہے, یہ پلان ان کا ہو چکا تھا, وہ لگ رہی تھی. اور ویسے بھی روڈ سٹرکچر بن رہا تھا. تو آپ کو مغربی پاکستان میں ترقی ایک نظر آتی تھی. جب مشرقی پاکستان کے لوگ ادھر آتے تھے تو وہ کہتے تھے یار یہ کیا ہماری پرسن بکتی ہے, اس سے پیسہ آتا ہے اور یہ پیسہ سارا مغربی پاکستان میں لگ رہا ہے, ہمارے یہاں کیوں نہیں لگ رہا. اچھا سم اور دادا ایک بڑی آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں. جی مشرقی پاکستان میں بہت زیادہ فلڈ آتے تھے. اچھا جب فلڈ آتے تھے تو یہاں سینما کے اوپر ٹیکس لگ جاتا تھا, 25 پیسے 30 پیسے 40 پیسے. تو لوگ وہ بھی دیتے تھے. لیکن 71 سے پہلے ایک ایسی فضا کریٹ کی گئی, لوگ کہتے ہیں ٹیکس ہم دیتے ہیں اور وہ مشرقی پاکستان میں فلڈ آتے ہیں, ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے, ہر چیز پہ ٹیکس لگ جاتا ہے کہ جو ادھر فلڈ آ گیا ادھر آ گئی, وہ یہ ہماری پرسن بیچ کے کھا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت کی جو بھی وہ گورنمنٹ تھی, میں یہ تو نہیں کہوں گا ملے ہوئے تھے, لیکن یہ احساس محرومی جو تھا نا وہ مشرقی پاکستان میں بہت زیادہ ہو گیا تھا. اور اس کے لیے کوئی, میں 9th 10th کلاس میں تھا, پتہ اخبار پڑھتے تھے ہم. اس زمانے میں تو ایسا کوئی ریڈیو ہی ہوتا تھا, کوئی ٹی وی بھی اتنا وہ نہیں تھا. ہم گلی محلے میں بیٹھ کے یا ڈیرے میں بیٹھ کے بات چیت ہوتی تھی. اس وقت بھی فیکٹر یہ تھا جب 71 کی جنگ شروع ہوئی ہے, وہ لوگ کہیں چائنا میں بچانے آئے گا. پہلے تو آیا جی کہ 7واں بیڑا آئے گا جی امریکہ کا, وہ آ کے میں بچائے گا. جی جی. تو اس پہ پھر آپ کو تھوڑا سا ریٹ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی پیچھے اسکیم تھی کہ مشرقی پاکستان کو ہم نے توڑنا ہے, مشرقی پاکستان کو الگ کرنا ہے, کہ یہ اگر اسی طرح پروگرس کر گیا اور یہ اسلامی ملکوں کو نعرہ لگاتے ہیں, اگر اکنامکلی اسٹرانگ ہو گیا تو ہمارا اس خطے میں گیم جو ہے نا وہ گیم پلان خراب ہو جائے گا. گیم پلان کیا تھا؟ گیم پلان یہ تھا کہ انڈیا کو اتنا مضبوط رکھو کہ وہ چائنا کو تھوڑا رجسٹر دے سکے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اتنا بھی تکڑا نہ کرو پاکستان کو کھا جائے. تو پاکستان کو اتنا مضبوط رکھو کہ وہ انڈیا پہ چیک رکھے. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک وشیش سرکل بنایا تھا امریکہ نے سپر پاور کہ پاکستان اتنا مضبوط ہو کہ انڈیا کو چیک میں رکھے, اور انڈیا اتنا مضبوط ہو کہ وہ چائنا کو چیک میں رکھے. یہ پالیسی کافی عرصہ تک کامیاب رہی. یہ پالیسی فیل ان کی جو ہوئی ہے یہ جب انہوں نے پاکستان کو چھوڑ کے انڈیا پہ زیادہ بھروسہ کیا ہے امریکہ نے. مطلب سر آپ سمجھتے کہ پھر 1965 میں جو ہم نے انڈیا کا ایک اٹیک روکا بھی, تو وہ بھی پھر ایک ریزن بنا ان کی سوچ میں تبدیلی کے لیے کہ پاکستان کمزور کرنا.
تو 71 تک حالات جو تھے، میں 69 70 تک بھی میں کہتا ہوں کہ قوم ایک تھی، لیکن ادھر مکتی بانی کا آنا اور پھر مجیب الرحمان کا اٹھنا، اس کا فوج کے خلاف نعرے لگانا، اور یہاں لگاتار ایک لمبی حکومت کا ہونا، یہ بھی ملکوں کے لیے بڑا نہیں اچھا تھا۔ ایک ہی شخصیت آگے نظر آ رہی ہو، آپ ایک پالیسی کو رکھے، چہرہ بدل دیں آپ، اگر اب میں فیل کر رہا تھا بولتے ہونا ہی چاہیے، نیچرل ایک کورس ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے پھر یہ 71 ہوئی اور پاکستان ٹوٹا۔ تو سر یہ جو جنرل یحییٰ تھے، ان کے اوپر آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں، آپ ان کو ایز اے رولر جو آپ نے اس دور میں خود بھی دیکھا، تو آپ کو کیا سننے میں آیا کہ وہ کیا واقعی میں ایسے تھے جیسے آج کل بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عیاش طبع تھے اور اس طرح سے؟ جنرل یحییٰ کے بارے میں ایک بڑا مشہور قصہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو یہ اسٹاف کالج جو ہے یہ انگریز کے زمانے کا ہے، اور یہ واقعی ایک جانا پہچانا انسٹیٹیوٹ تھا، مطلب ایون یو کے افسر بھی ادھر پڑھنے کے لیے اسٹاف کورس کے لیے آتے تھے، دائیں بائیں امریکہ میں۔ یہاں ایک بہت بڑی لائبریری تھی۔ یہاں ایک بارے مشہوری ہے کہ جی وہ کچھ کتابیں لے کے جانا چاہتے تھے، یا یہ بندوق لے کے کھڑا ہو گیا، پسٹل نکال لی کہ یہاں سے آپ کوئی کتاب نہیں جا سکتی۔ یہ سنی ہوئی باتیں۔ باقی یحییٰ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ ضرور ہے، یا بس مست رہتا تھا۔ اس نے جو تقریر کی ہے 16 دسمبر سے 16 دسمبر کی رات کو، وہ میں نے خود سنی۔ ہم لڑیں گے، ہم جنگلوں میں لڑیں گے، ہم 1000 سال لڑیں گے، ہم چھوڑیں گے ہی نہیں، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور ورچولی ڈھاکہ فال ہو چکا تھا۔ جب صبح قوم اٹھی ہے تو ڈھاکہ فال ہو چکا تھا۔ سر اس دور پہ جو ہمارے لوگ ادھر رہتے تھے اس سائڈ آف پاکستان میں، وہ کیا واقعی سمجھتے تھے کہ ہم وہاں پر جنگ جیت رہے ہیں، یا ان کو کوئی تھوڑا بہت ادراک تھا کہ دیکھیں وہاں آج کل تو جیسے آپ ینگسٹر ہیں، سوشل میڈیا ہے، کوئی 20 چینل ہیں، آپ کو ایک چینل سے آپ سنتے ہیں، دوسرے چینل پہ چلے جاتے ہیں، 4-5 چینل سن کے آپ کو اندر کی بات تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس زمانے میں تو ایک پاکستان ریڈیو تھا، وہ جو آپ کو سنائے گا آپ سنیں گے۔ BBC سیربین آتا تھا، وہ تھوڑا سا بات چیت کر دیتے تھے کہ جی مشرقی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ مشرقی پاکستان کے حالات کوئی ٹھیک نہیں ہے، مکتی بانی جو ہے وہ وہاں پر اس اپنا اثر رسوخ رکھتی ہے، اور وہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ مکتی بانی سے ملے ہوئے ہیں، اور اس میں سارا زور جو ہے وہ انڈیا لگا رہا ہے۔ تو اتنا کوئی جو پڑھے لکھے تھے، جو زیادہ اخبار پڑھتے تھے، دے ور ناٹ ویری ہوپ فل، لیکن جنرل پبلک کا ہوپ، جیسے میں نے بتایا نا، ان میں ایک زور تھا کہ جی ہم قوم ہیں، ایسی کیا بات ہے وہ ہم سے لے جائے گا۔ لیکن وہ بس پھر یحییٰ صاحب جو تھے وہ نہیں، ہم کوئی فوجی حساب سے، خیر ہمیں اس وقت تو اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن ہم کوئی کمک بھی نہیں پہنچا سکے ادھر، ایک تو دور تھا، جی، اور دوسرا ہماری نیوی اسٹرانگ تھی۔ لیکن اچھا سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کیا اس موقع پر شیخ مجیب کو اقتدار منتقل کر دیا جاتا ہے، جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کی سیٹیں سب سے زیادہ تھیں، تو کیا اس صورت میں پاکستان ایک رہ سکتا تھا؟ مطلب یہ ہم ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہے ہیں۔ یہ میں اس پہ بڑا سوال آتا ہے، یہ ہم نے نعرے خود سنے ہیں کہ ادھر تم ادھر ہم، جی ٹھیک ہے نہیں، بھٹو صاحب کی بات، ابھی آئی ڈونٹ نو وہ ان کا کیا مطلب تھا۔ اگر بھٹو صاحب چاہتا بھی اگر ہوگا کہ جو انہوں نے بلوایا ہے اسمبلی کا اجلاس ایسٹ پاکستان میں، تو ادھر کے جو 90 ممبر ہیں چلے جائیں وہاں بیٹھ جائیں، شاید وہ جانا بھی چاہتا ہو، لیکن نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں چاہتی تھی۔ الیکشن کے رزلٹ سے جو لوگ تھے نا، ان کو پہلے پتہ چل گیا تھا یہ کوئی بس سازش ہو گئی ہے پاکستان کے ساتھ، کہ ایک طرف ایک پارٹی جیت گئی ہے، دوسری طرف دوسری پارٹی جیت گئی۔ تو بڑے لوگوں کو اس وقت خیال تھا کہ بھٹو صاحب کو چلے جانا چاہیے، ایک اسٹرانگ لابی تھی جو اس وقت ہمیں سمجھ آتی تھی جی لوگوں کو سننے میں۔ کچھ لابی یہ بھی کہتی تھی نہیں یہ تو پھر یہ بھی نہیں رہے گا پاکستان، اگر کچھ عرصہ اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، وہ اتنا ہوش پوش کرے گا کہ فوج کو بالکل ویک کر دے گا۔ فوج کے بارے میں ایسٹ پاکستان میں تو بڑا وہ خرابی ہوئی تھی نا، بالکل، ٹھیک ہے۔
تو وہ پاکستان کو ویک کر دے گا. جیسے میں نے کہا کہ سم اور دادر، میں پتہ ہر ملک کی ایک سینٹرل گریوٹی ہوتی ہے. جیسے امریکہ کی سینٹرل گریوٹی ڈالر ہے. ابھی آج ڈالر دنیا میں ختم ہے تو امریکی خود کہتے ہیں. جی روس کی سینٹرل گریوٹی اس کا لینڈ ماس ہے کہ آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، موسم بھی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا سم اور زیادہ سینٹرل گریوٹی پاکستان آرمی ہے. یہ قوم کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. رائٹ اور رانگ، میں اس کو ٹویٹس میں بھی کئی دفعہ لکھا ہے کہ رائٹ اور رانگ، فوج کو سول معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں اس وقت بھی یہ حالت ہے. اگر فوج کو مزید ویک کر دیتا ہے مجیب الرحمان، ہمیں اس پاکستان کو بچانا ہی مشکل ہو جاتا. بلوچستان تھا، کے پی کے تھا، دوسرے علاقے تھے، ڈبلیو پی کے تھے، شاید ان میں دراڑ پڑ جاتی، اس میں دراڑ ڈالنا مشکل تھا. تو دونوں جو چیزیں ہیں نا جو بنتی ہیں، چونکہ ایک چیز ہوگی ایک نہیں ہوئی، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو نہیں ہوئی جو ہو گئی، یہ اس پاکستان کے لیے تھوڑا سا بہتر ہو گیا. اچھا سر، یہ جو ایک 1965 کی جنگ تھی، اس کے بعد مطلب ہمارے لوگوں میں خوشی بھی تھی، یوفوریا بھی تھا. تو جو 1971 میں جب وہ علیحدہ ہو گئے تو اس کے بعد ایک اوور آل آپ نے کیا دیکھا ہمارے معاشرے میں، مطلب لوگوں کی کیا حالت تھی؟ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال میں پوچھا ہے بڑا، اور یہ قوم کو اس کا جواب ملنا چاہیے. کیا تھا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی ایک ریزنٹمنٹ تو تھی اس پاکستان کے بارے میں، اور جب ہمارے پہ ٹیکس لگتے یہ بھی تھوڑا سا فیل کرتے تھے یار ان کو کیا ہم، اور سم اور دا ادر جو لیڈ تھی اس حصے کی، وہ کوئی بنگالیوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، تھوڑا سا ان کو نچلا درجہ ضرور دیتے تھے. ٹھیک ہے نا، لیکن ایسا بھی نہیں جیسے آج کل بیان کیا جاتا ہے، بالکل ان کو کرتے. پاکستان فوج میں افسر تھے، کئی بریڈی کے رینک تک کے افسر تھے، ان کو ان کے حصہ ملتا تھا دائم میں. ان کی آبادی تھوڑی زیادہ تھی، فوج میں حصہ کم تھا، یہ بھی چیز تھی. تو سر کہتے ہوں انڈیا نے شاید ملٹری اکیڈمی رکھی اپنے والے بنگال میں دی تھی، ان کے پاس کوئی تھی نہیں ملٹری اکیڈمی وغیرہ، تو وہ ٹرین ہی نہیں تھے کر سکتے بندے. ملٹری اکیڈمی تو دہرادون تھا نا. جی دہرادون تھا نا، جو سب کانٹیننٹ کی جو انگریز جہاں ترقی کرتا. ہمارا یہ پی ایم اے تو بعد میں بنا نا. ہم نے تو پہلے آفسر ٹریننگ اسکول بنایا یہ منگلا میں، اس کے بعد پھر اکیڈمی بنی ہماری. ٹھیک ہے، تو جو ایسٹ پاکستان میں تو ایسا کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوشن نہیں تھا فوج کے بارے میں. فوج تو یہیں ٹرین ہوتی تھی، بنگالی بھی اس فوج کا حصہ تھے، ہم بھی حصہ تھے. جو آپ کے سوال کی طرف واپس آتے ہوئے کہ جب 71 ٹوٹا، اس کے 3 مہینے 2 مہینے بعد بھٹو صاحب نے ایک کیمپین چلائی کہ ہمیں ایسٹ پاکستان کو مان لینا چاہیے، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. یہ اس زمانے کی تاریخ میں نا، آپ جس زمانے میں چے گویرا تھے، دوسرے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، یہ اس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں جب یہ لوگ یا نیا وہ لوگ جنم لے کے ختم ہو چکے تھے. یوگوسلاویا میں ایک تحریک چل رہی تھی اس طرح، تو وہ اس میں ایک کمیونزم سوشلزم والا یہ بھی ایلیمنٹ تھا. تو لوگ بڑے وہ اس کے کیپٹلزم کے خلاف بھی تھے. اس قسم کے سارا مکس ایک ماحول چل رہا تھا. بھٹو جیسے ایک اٹھا، کچھ فوج کے خلاف آواز لگا دی، کچھ وہ جو ہم نے انڈیا کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، کچھ وہ پھر فوجی واپس لے آیا تھا. اس کے بعد اس نے یہ کہا جی ہم بنگلہ دیش کو مان لیتے ہیں، اور وہ لے آیا لیبین پریزیڈنٹ کو جو بھی تھے، اور لا کے انہوں نے ادھر لاہور میں جلسہ کر دیا، اور اس میں اعلان کر دیا کہ ہم اس پاکستان جب انہوں نے اعلان کر دیا ہم اس پاکستان کو مانتے ہیں، تو پھر وہ جو ریزنٹمنٹ تھی کہ ہمارا آدھا حصہ گم ہو گیا، وہ جو ہے اتنی نہیں رہی. اور واقعی اس کے بعد وہ 71 اور 65 والا جذبہ جو تھا 71 میں اتنا نہیں تھا. تو تھوڑا ایک دوسرے حصے کے خلاف وہ ایک قسم کی آواز تھی. اور پھر جب بھٹو صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم اس کو مانتے ہیں، بھٹو کو تو پاپولر لیڈر، 90 سیٹیں لی تھی اسے، تقریباً 1-2 سیٹیں کسی اور پارٹی کی نہیں تھی. تو لوگوں نے پھر وہ ایک قسم کا ایسٹ پاکستان کو بھول گئے. پھر آرٹیکل بھی آنا شروع ہو گئے، نہیں جی اکنامکلی وہ ہمارے پر بوجھ تھا وہ حصہ، اب یہ خود کمائیں، خود ہیں تو مسلمان ہی نا،
کوئی انڈیا کا تو نہیں ہے کہ ہندو بن گئے تو چلو 2 پاکستان ہو گئے، ایک نہیں تو لوگوں نے یہاں تک بھی کہتے تھے کہ 2 پاکستان ہو گئے، تو پہلے تو 1 پاکستان تھا، کوئی بات نہیں ہے، شاید اسلام زیادہ ترقی کر جائیں، تو اس قسم کی بات چیت ہوئی. تو سر پھر اس کے بعد آپ بھی آبویسلی اس کے بعد آپ نے فوج میں جوائننگ کر لی، میرے 1974 میں کب کی تھی؟ 75 میں 75 اکتوبر میں آئی جانا. تو سر جیسے ہی آپ نے جوائن کی اس کے تقریباً 2-3 سال بعد بھٹو صاحب کا جو دور تھا وہ اینڈ ہو گیا. تو وہ سر جو دور ان کا اینڈ ہو رہا تھا، کیا اس ٹائم واقعی حالات ایسے تھے کہ مارشل لاء کو نافذ کیا جائے؟ ذرا وہ تھوڑا سا یاد کریں نا. اچھا ابھی یہاں نا میں تھوڑا سا انٹرنیشنل پالیٹکس کا ذکر کروں گا ساتھ. یہ کیا کروں گا، پہلے تو تھوڑا سا بھٹو صاحب کے جو 2-3 اچھے پوائنٹ ہیں. بھٹو صاحب ریئلی وانٹیڈ گورنمنٹ آف پیپل. ٹھیک. ایک تو جیسے وڈیرا شاہی ختم کرنا چاہتا تھا وہ، پھر اس نے بلوچستان میں وہ ملک والا سسٹم ختم کیا. وہ چاہتا کہ اٹ شوڈ بی ریئلی گورنمنٹ آف پیپل. لیکن ایک جیسے میں نے کہا نا ایک ریچول کہہ لیں یا ایک آرڈر جو اسٹیبلش ہوتا ہے اس کو توڑنے میں ایسے عوام تو کہتے ہیں توڑ دیں اس طرح کر کے، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بڑے پھر فوری اس کے اثرات بھی آتے ہیں. ویکیوم بن جاتا ہے، اس کو بھرنا ہے کیسے کرنا ہے، اگر آپ کو پلان نہیں ہوتا سب. تو جب میں فوج میں گیا اس وقت پاکستان کچھ زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوا، 4-5 سال ہوئے تھے ٹوٹے ہوئے. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اسپیشلی جب انہوں نے الیکشن میں تھوڑی دھاندلی کی تو ان پاپولر ہو گیا تھا. تھوڑا سا ہو گئے تھے، مطلب ان پاپولر اتنا نہیں لیکن ان پاپولر ہو گیا. لوگوں نے اس وقت بھی کہا کہ اگر بھٹو صاحب بے ایمانی نہ بھی کرتے انہوں نے پھر بھی بن جانا تھا. ٹھیک. فرسٹ ٹائم پاکستان میں یہ میں کہوں گا بڑا ظلم ہوا کہ اسلام کو سیاست بنایا گیا. بالکل صحیح. وہ 9 ستاروں والی پارٹی بنائی گئی، سارے ہمارے مولانا حضرات پالیٹکس کے اندر آ گئے، اور نیچرلی وہ ڈائی ہارڈ لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے پھر بڑا وہ مل جل کے چلایا، پروٹیسٹ کرایا. ابھی آپ دیکھیں نا اس کے پیچھے بھٹو کے پیچھے کون تھا؟ وہ ایئر مارشل تھے اسد خان صاحب. اور وہ گم ہو گیا اس اندھیری میں، اور یہ 9 ستارے آگے آ گئے. اور یہ جب یہ وہ چلی، اس میں کچھ لوگ مرے، یہ دائیں بائیں کچھ بھٹو صاحب نے وہ چاہا کہ جی اس کو ختم کر دیں، اس کے لیے فورس استعمال کی. تو لیکن فائنلی ان کا بھی معاہدہ ہو گیا تھا. ابھی سم آف دا ادر سرٹن فورسز وانٹیڈ کہ پاکستان میں فوج ٹیک اوور کر لیں. کچھ حالات ایسے بن گئے، بھٹو صاحب نے الیکشن میں دھاندلی کرنے کی وجہ سے بن گئے. کچھ لوگوں کو ریزائنمنٹ کر دی، کچھ بلوچستان میں تھوڑی سی وہ ایسی تحریک چل رہی تھی. تو لیکن کچھ باہر کی طاقتیں میں تھی جو چاہتی تھی کہ فوج آ جائے اور ہم اپنا کام کر لیں. اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب ضیاء الحق آیا اور بھٹو صاحب کو وہ کیا، اس کی مارشل لگا کے اس کو ہٹا دیا، تو فوری طور پہ کیا ہوا؟ کون سا بڑا ایونٹ ہوا؟ جی وہی افغانستان کہ جی افغانستان میں آپ نے لڑنا ہے، اور اس کو 1-2 سال کے اندر ہم لڑے. پھر افغانستان میں ہمارے جو بھی تھا، میں تو اس لڑائی کو کوئی نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے اچھی تھی. اس کے اندر ڈرگ آئی، ویپن آیا پاکستان کے اندر. اچھا سب سے بڑا یہ ہوا کہ جب ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ہمارے ایک ساتھ. اچھا سر، مطلب 1980 سے پہلے اتنا زیادہ فرقہ واریت نہیں تھی؟ نہیں، یہ اس کے بعد آئی. اس کے بعد آئی، ویپن آ گیا نا. جی جی ویپن آ گیا. ویسے فرقہ واریت کا ایک اور بھی بیان کیا جاتا ہے. یہ میں بلوچستان میں جب ڈی جی ناظرہ بلوچستان تھا تو وہاں انٹریکشن ہوتی کہ لوگ ہر قسم کے لوگ آتے تھے، شناختی کارڈ بنے تھے ہمیں. وہاں تھوڑا سا ایرانین ریولیوشن بھی فرقہ واریت کا تھوڑا سا باعث بنا کہ جو ہمارے بلوچستان کچھ علاقے تھے نا ایسے، وہاں کے خود بلوچی سرداروں سے آپ کبھی جائیں ملیں تو انٹرویو کریں ان کو. اس زمانے میں تھے مسلمان لیکن اکثر ڈیٹیل نہیں مسلمان کی پتہ کہ ہم کیا مسلمان ہیں. یہ وہ تھوڑے سیکولر ٹائپ ان کی سوسائٹی، ناٹ ریئلی سیکولر. وہ اپنی روزی میں مست تھے، عام لوگ، ٹھیک ہے نا، کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ جی اسلام کی کیا پریکٹسز ہیں یا کیا کر رہے ہیں. یہ مجھے بلوچیوں نے بتایا، بلوچی سرداروں سے میری انٹریکشن ہوتی. اس کو جب ایران میں ریولوشن آیا
تو خمینی صاحب یہ چاہتے تھے کہ جی جو یہ مسلمان ہیں ان کو شیعہ میں بنا دیا جائے. جب انہوں نے بندہ وہ اپنا ریولیوشن جو تھا ایکسپورٹ کرنا کیا پاکستان میں, تو پھر سعودی اس مقابلے میں آ گئے, پھر اس پائے صحابہ بن گئی اور دوسری چیزیں بن گئی. ایک وہ فیکٹر بھی اس میں شامل تھا. پھر اسی فیکٹری کے اندر ہوتے ہوئے وہ ضیاء الحق تھا, وہ شیعہ کو تھوڑا آئسولیٹ کرنا چاہتا. یہ جو مدرسے بھی بنے ہیں نا جی جی بلوچستان میں, دور دراز علاقوں میں, اوران میں, یہ ادائم میں, یہ ان لوگوں کو اصل بات بتانے کے لیے کہ جی شیعزم ٹھیک نہیں, سنیزم ٹھیک ہے, اس طرف کی یہ بات چیت تھی. اچھا سر, اس پر پھر ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس اکثر ہمیں جو ایک تھیوری دی جاتی ہے وہ یہ کہ جی افغانستان میں چونکہ روس آ گیا تھا تو اب روس کا اگلا نشانہ پاکستان ہونا تھا, اس لیے ہماری اس جنگ میں انوالومنٹ بہت ضروری تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ تھیوری سچ ہے یا مطلب آپ اسے اختلاف کریں گے؟ اچھا, میں ان دوز ینگ ڈیز آئی واز کیپٹن, جب یہ شروع ہوا اور پھر میں میجر بن گیا تھا. میں افغانستان پاکستان بارڈر پہ تقریباً 1 سال گزارا ان دنوں میں. بالکل صحیح. ٹھیک, ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نعرہ کیا لگا تھا. نعرہ یہ لگا تھا کہ امریکہ تو اہل کتاب ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ کافر ہیں. ٹھیک, تو اس لیے ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک, ہم بھی کہتے ہیں ہاں یار بالکل ٹھیک ہے, زیادہ لوگ بات ٹھیک کر رہے ہیں, لاجک تو ہے, بات اس میں لاجک ہے. پھر جیسے ہم نے گرو اپ کیا اس میں نظر آیا کہ پڑھا کچھ لوگوں سے, جب بحث ہوتی تھی کچھ لوگوں نے بات کی, یہ ویسٹ کا نعرہ نیا نہیں تھا, پرانا تھا. جب برٹش امپائر ادھر قائم تھی نا تو افغانستان USSR زمانے میں کہتے تھے, یونین سوویٹ سوشلسٹ ریپبلک, تو کمیونزم اور سوشلزم تھا. اس وقت افغانستان ایک بفر اسٹیٹ تھی. یہ سب کانٹیننٹ جو کہ امپائر کا حصہ تھا, برٹش امپائر کا, اور وہ ادھر حصہ تھے. ان کو پتہ کیا کہا جاتا تھا؟ جی, علی کلی خان جو جنرل ہیں ہمارے, ان کے فادر تھے. یہ آپ کبھی اگر براؤز کریں یا ایکسپلور کریں, اور اس کے UK میں کوئی لائبریری ہے اس میں بھی چیزیں مل جائیں گی. اس وقت بھی انگریز نے ان کو کہا کہ جو مولوی حضرات ہیں ان کو جا کے بتائیں, یہ کریں کہ آپ روس کو روک کے رکھیں. روس اہل کتاب نہیں ہے, ہم پھر بھی اہل کتاب ہیں, ہم نے کسی نہ کسی اسٹیج میں ملنا ہے. وہ تو اللہ کو نہیں مانتے. بالکل صحیح. تو یہ وہی نعرہ بعد میں لگا. پھر میں نے کافی پڑھا اس کے بارے میں, دیکھا لوگوں سے ڈسکشن کی بات یہی تھی. تو یہ نعرہ بڑا کامیاب طریقے سے لگایا گیا. لیکن اس وقت بھی یونٹی جو تھی نا ہمارے اندر, وہ 65 والی نہیں تھی, یونٹی نہیں تھی. اچھا سر, اور اسی وجہ سے پھر ان فرقوں کو اور ہوا ملی. لڑے تو صحیح نا, دیکھیں 10 سال جنگ رہی وہ. تو پھر سر یہ بعد میں جنرل ضیاء الحق صاحب کا ایک وہ پلین کریش کا واقعہ بھی ہوا اور وہ سارا. تو سر اس وقت قوم کی کیا سوچ تھی, کیا قوم اس وقت جنرل ضیاء کے ساتھ تھی یا مخالف تھی, اس وقت لوگوں کی کیا تاثرات تھے؟ دیکھیں فرینکلی اسپیکنگ میں آپ کو اپنا بیان کرتا ہوں. جی جی, ٹھیک ہے نا. جو میرے کلوز سرکل میں کافی لوگ ضیاء الحق کے خلاف تھے, لیکن میں ان کو کہتا تھا یار یہ کمیونزم والے لوگ ہیں, یہ سوشلزم میں کتابیں پڑھتے تھے اور اپنے وہ کرتے تھے, وہ لوگ ہیں ایسے, یہ بیچارہ اسلامی نعرے لگاتا ہے. جو اسلامی ذہن کے لوگ تھے اور وہ زیادہ تھے, وہ ضیاء الحق کے فیور میں تھے کہ ٹھیک کر رہے ہیں, اسلام کو بول بالا کر رہے ہیں. مطلب ہمیں شاید علم نہیں تھا. فوج میں بھی لوگ کہتے تھے نہیں یار یہ نہیں بنتا, ہمارا کام یہ ہے, ہمارا یہ کام ہے جا کے مدد لڑے, اور اس کے بڑے اثرات ہو رہے ہیں دائیں میں. جو زیادہ سوچنے والے لوگ ہیں, لیکن عام سوچنے والے لوگ یہ کہتے ہیں یار وہ ضیاء الحق جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی ہمارے اندر یہ سوچ تھی اس وقت, جو ینگ لوگ تھے, ینگ جو میں کہوں, میں لیوٹیننٹ تھا, کیپٹن, ہمارے اندر یہ سوچ تھی کہ یار یہ سیاستدان ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح. ان کے ایتھکس ٹھیک نہیں ہے, یہ بے ایمان ہے, یہ چور ہے. وہ بعد میں ہم نے اخبار پڑھنا شروع کیے تو تھوڑی سمجھ آنی شروع ہوئی. میں ایز اے پرسن میں ضیاء الحق کے بڑی فیور میں تھا کہ یار وہ اسلام کا نعرہ لگا رہے.
لیکن چلو یہ 5-10 سال اس کے بعد سیاستدان ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر ان کو حکومت تو ان کی کریں. یہ شروع سے میں سوچتا. جو ینگ پوتی ہو سکے وہ بھی فاطمہ جناح کی لینٹر لگاتی تھی. بالکل. مائی فادر واز ان آرمی. وہ کہتا یار تم مرواؤ گے. جب ایوب کا الیکشن ہوا اور اس کے مقابلے میں فاطمہ جناح کھڑی ہوئی تو ہم جو ینگسٹر تھے نا وہ 4تھی کلاس میں پڑھتے اور ہم 5ویں میں 6ٹھی میں ہوں گے تو وہ ہم لینٹر لگاتے تھے. وہ فاطمہ جناح کا نشان تھا. تو وہ ینگ پود میں بھی اس وقت یہ تھا کہ جی فوج کو اس میں نہیں آنا چاہیے. لیکن جو نعرہ لگ گیا تھا کہ اسلامی نعرہ تو بیسیکلی میں اس وقت بھی سوچتا کہ یار سول کو حکومت کرنی چاہیے. جب ضیاء الحق نے جنیجو کو ہٹایا اس وقت میرے سبھی لوگ جو کہ لڑ پڑتا تھا لوگوں سے کہ یار نہیں ضیاء الحق ٹھیک ہے, میں کہا نہیں یار یہ بندہ نہیں. اچھا تب آپ کی مگر میرا ذہن چینج ہوا ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ وہ جب ان کا پلین وہ کریش ہوا ضیاء الحق کا, ٹھیک ہے, تو میں جھنگ گیا ہوا تھا چھٹی پر. تو اس کا جنازہ دکھانے کے لیے وہ آئے. چلا جب 88 کی کب کی بات ہے 89 میرے خیال سے 89 میں جو ہوا. جی جی. مطلب اس کے بعد پھر الیکشن ہوئے نا تو میں کہا نہیں یار میں نہیں دیکھتا ہوں. اچھا. صرف ریزن یہ تھی کہ جی اس نے جو کیوں اٹھایا ہے. تو یہ بھی پھر اس وقت جوان لوگوں میں سوچا ہے کہ یار یہ ٹھیک آدمی نہیں تھا, اسلام کو استعمال کر رہا تھا. اچھا سر, اب اس کے بعد یہ محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں صاحب کی حکومتیں آپس میں الٹرنیٹ کرتی رہیں کو 8-9 سال. تو اس عرصے کے دوران جو سیکیورٹی یا ملک میں امن و امان کی صورتحال تھی وہ کیسی تھی؟ اچھا, جب یہ ایکچولی میاں صاحب جو ہے نا یہ تھوڑا سا کاروباری آدمی تھے. بالکل سر. فیملی ایسی تھی, ان کو پتہ تھا گورنمنٹ کو چلانے کا. ایسا پھر تجربہ تھا, پہلے یہ رہے وزیر خزانہ پنجاب کے کچھ عرصہ میرا خیال میں, اور پھر وزیر اعلیٰ بنے. تو ہی واز کوائٹ ایکسپرٹ کہہ لیں آپ گورنمنٹ کے معاملات کو سمجھنے میں. تو یہ ایڈمنسٹریشن اچھی ہوتی تھی ان کی. لیکن یہ اس وقت سے اپنی پارٹی کو بھی اسٹیبلش کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو چونکہ تھوڑے بہت ان کے تعلقات ضیاء الحق سے تھے تو جو چھوٹے صوبے یہ سمجھتے تھے کہ یہ پنجابی شوونزم ہے. بالکل صحیح. ان کے خیال میں یہ آتا. میرے خیال میں کچھ زیادہ ایسی بات نہیں تھی. میں زیادہ بات اس لیے کہتا ہوں, اس کا میں آپ کو وہ مثال دیتا ہوں کہ اس وقت فوج میں جو آرمی چیف بنتے تھے یا پرائم منسٹر بنتے تھے وہ زیادہ مطلب پٹھان تھے یا پنجابی نہیں تھے. اور اسی طرح جب اس وقت تک کے پرائم منسٹر تھے زیادہ سندھ کے تھے. تو ایسی کوئی ناانصافی ہو نہیں رہی تھی. لیکن جب پنجاب کا پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو صوبوں میں ریزنٹمنٹ ضرور آئی دوبارہ, جو کہ نہیں آنی چاہیے تھی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آنی چاہیے. انہوں نے بھی کام شام کیا کچھ تھوڑا سا KPK میں کافی انہوں نے اپنا ووٹ بینک بنا لیا تھا مسلم لیگ نے. تو لیکن سم اور دا ادر کوہرنس ڈیولپ نہیں ہو سکی. یا تو ہماری ابھی جو سیاست تھی یا ڈیموکریسی تھی اس کو پنپنے کا موقع نہیں ملا. 2-2.5 سال میں کوئی کیا پالیسی دکھا سکتا. 2-2.5 سال میں گورنمنٹ بدل جاتی تھی. پیپل پارٹی آ گئی, پھر نواز شریف آ گیا, پیپل پارٹی کا نواز شریف آ گیا. تو وہ ایک جو قومی یکجہتی ہوتی ہے وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہو سکی, لیکن اتنی خراب نہیں تھی. کچھ ایلیمنٹس تھے جو کہ بلوچستان کے اندر, جو کہ سنس انسیپشن آف پاکستان وہ ایک لڑائی والا گروپ جو تھا وہ قائم رہا, لیکن اوور آل ایسا کوئی مارکیٹ آئی نہیں تھی. شیعہ سنیزم جو تھا یہ تھوڑا خراب ہے اس عرصے کے دوران. خراب. سر پھر مشرف صاحب آ گئے, انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. ان کے ٹیک اوور کرنے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, مشرف کا ٹیک اوور کرنا بالکل کوئی بات ٹھیک نہیں تھی. چاہے وہ اس نے امریکہ کے کہنے سے ٹیک اوور کیا تھا جیسے بھی کیا تھا وہ بنتا نہیں. اس وقت اکانومی بڑی ٹھیک چل رہی تھی, 2/3 میجورٹی تھی گورنمنٹ کی, اور چیزیں سستی مل رہی تھیں, لوگ تقریباً خوشحال تھے, اور ایک قومی سوچ ڈیولپ ہو رہی تھی.
لیکن چونکہ اس وقت امریکہ کو ضرورت تھی کہ کوئی ایک فورس ہو جس سے ہم پاکستان میں ڈیل کریں، کیونکہ ہم نے لڑنا ہے، ہم نے مجاہدین کے خلاف لڑنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ہمارے لیے ڈائلما یہ تھا کہ کل وہ ہمارے ساتھی تھے، آج ہم ان کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں۔ مطلب وہی طالبان تھے جن کو مجاہدین کہتے تھے، وہ ہمارے گھر کے بندے تھے، یہاں فاٹا میں ان کی شادیاں ہو رہی تھیں، لیکن ایک دم پھر مشرف صاحب جب آئے تو ہم نے ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیا۔ تو اس سے زیادہ اور جو کوہرنس، جو ایک قوم میں سنجیدگی یا ایک اتحاد آنا چاہیے تھا، وہ اسے اور خراب ہوا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اور تھوڑا سا فوج کے خلاف بھی تھوڑا سا اس وقت وہ کام ٹھیک نہیں ہوا۔ سر اس کے بعد سر پھر آپ کو بھی ڈی جی بننے کا موقع ملا کرائسس مینجمنٹ سیل کا۔ تو سر تھوڑا سا اب وہ والا عرصہ ہوتا ہے نا 2007 سے 2013 کے درمیان، جب پاکستان مشکل ترین حالات سے گزرا۔ میں ڈی جی نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل جنوری 2007 میں گیا تھا۔ انیشلی 1 ایئر تو میں ایز اے ڈائریکٹر تھا، تو میرے ڈی جی اور تھے، لیکن پھر میں نے 9 میں ایز اے ڈی جی ٹیک اوور کیا۔ لیکن چونکہ وہی تھا جو معاملہ دیش سب ہر چیز نظر آتی تھی، بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ فاٹا میں اس وقت 20 سے 25 ہزار انٹرنیشنل فائٹر بیٹھے تھے۔ انٹرنیشنل یہ عربی جون سے عرب تھے، دائیں ہر جگہ سے آئے ہوئے، ہر ملک سے آئے ہوئے، امریکہ سے آئے ہوئے تھے، گورے تھے بیچ میں جو مسلمان کنورٹ ہوئے تھے، جنہوں نے افغان جہاد کیا تھا پہلے ادھر سے مل کے جاولک کے دور میں۔ ان کی تو باقاعدہ شادی ہو گئی تھی، دوسری جنریشن جوان ہو چکی تھی، تقریباً 15-12 سال۔ یہ وہ لوگ تھے، دے ور ویل انٹرینچڈ، ان کا عمل دخل تھا مدرسوں کے اندر اور وہاں کی سوسائٹی کے اندر۔ تو ان کو پہلے تو بڑی کوشش کی گئی ان کو ہٹایا جائے، ٹھیک ہے، ان کو یہاں سے جایا جائے، لیکن ان کو کہاں جاتے ہو یہ سر مطلب 1980 سے ہی ادھر رہ رہے؟ یہ اس کے بعد واپس نہیں گئے، بالکل 89 کے بعد یہ واپس نہیں گئے۔ 89 میں جب روس چلا گیا اور یہاں مجاہدین ڈٹ گئے، اور پھر وہ جو بھی ہوا تو یہ اس وقت تک یہ ادھر ہی تھے۔ 10 سال کوشش ہوتی رہی کہ یہ ان کو نکالا جائے، نکلے نہیں ہے، نہ کوئی کنسرٹ ایفرٹ تھا۔ جو بھی گورنمنٹ آتی تھی ان کو اپنے اکانومی کی پڑی ہوتی کہ اس کو سیدھا کریں، لوگوں کو روزی روٹی ملے یا اپنے کام سیدھے کریں، لیکن یہ سم اور دادر انہوں نے اپنا بڑا گھر کر لیا تھا۔ تو ان لوگوں کے خلاف لڑانا بڑا مشکل کام تھا، بالکل صحیح، یہ ایک نیا مسئلہ ہو گیا۔ تو جب پاکستان نے لڑنا شروع کیا ان مجاہدین کے خلاف جو بیٹھے، جن پہ کہا جاتا کہ جی وہ اسامہ کی وجہ سے اسامہ ان کو وہ کر رہا ہے، اور وہ پاکستان میں بھی وہ کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل بھی دھماکے کرتے ہیں۔ یہ امریکن ایمبیسی پہ اٹیک ہوا، یہ افریقہ کا کون سا کنٹری تھا، اس میں 200-250 بندے ان کے بندے مار گئے تھے، 2-3 جگہ بنغازی اٹیک، بنغازی پہ اٹیک ہوا وہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے پھر یہ لڑائی تھوڑی سی مشکل ہو گئی، بالکل صحیح۔ اس کا فال بیک پھر پاکستان کی طرف آنے سے ہو کہ پاکستان میں آرمی پہ اٹیک کرنا شروع کر دیے، شہروں میں اٹیک کرنے شروع کر دیے، اور اس کی بڑی بربادی ہوئی چونکہ ہم اس طرف لڑ رہے تھے۔ تو اس سے پھر ایک بدامنی میں جو اضافہ ہوا کافی زیادہ ہوا۔ سر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کی ریزن تھی یہاں پر خود کو حملے شروع ہونے کی، وہ لال مسجد کے اوپر جو تھا مشرف دور کے اینڈ پہ اٹیک کیا گیا، اس کے بعد یہ خود کش حملے اسٹارٹ ہوئے۔ کی ریزن تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہاں جو لوگ آباد تھے تقریباً 1 ڈیکیڈ 15 سال سے 80 کی جنگ کے، وہ تو اپنے آپ کو مجاہد سمجھتے تھے کہ ہم نے جو ہے روس کو مار بگایا اور ابھی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ they were not realizing this کہ جو ہم نے مار بگایا، ہمیں لاجسٹک سپورٹ اور پیسہ جو ہے اور ہتھیار جو ہے وہ امریکہ سے آ رہا تھا۔ بیسیکلی تو امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے، یہ تو ان کے دماغ میں وہ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ان کو مار بگایا۔ اچھا ایک فرق، جو ضیاء الحق دور میں جنگ ہوئی تھی ادھر افغانستان میں، ضیاء الحق نے یہ کہا تھا کہ جی امریکہ اس وار میں نہیں آئے گا، CIA کا کوئی رول نہیں ہوگا، یہ جنگ ہم لڑیں گے۔ تو اس لیے بھی تھوڑا سا یہ ہوا کہ
وہ امریکہ کا تو مقصد بھی حل ہو رہا تھا، اس جی نے کہا جی ٹھیک ہے، تو پاکستان فوج میں اتنا زیادہ وہ کوئی ریزنٹمنٹ یا کوئی ایسی بات کو ٹھیک ہے جی ہم لڑ رہے ہیں، ہر چیز ہمیں لاجک مل رہی. جو مشرف کا دور تھا اس میں سی آئی اے خود آ گیا، اور اس نے پھر یہاں جو لوگ تھے انہوں نے پاکستان آرمی پہ حملے کرنے شروع کر دیے، جس سے ہمارا بڑا نقصان ہوا، اور ہمیں فاٹا میں فوج اتارنی پڑی، اور فوج اتارنے کی اپنی قیمت تھی، کیونکہ وہ ایسا علاقہ تھا کبھی فوج ادھر گئی نہیں تھی. ایف سی ہوتی تھی، پرنٹنگ کانسٹیبلری وغیرہ، یا پرنٹنگ کور ہوتی تھی. تو جب یہ فوج گئی تو وہاں پھر اور ریزنٹمنٹ ہوئی ان کے اندر کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہے، تو وہ تھوڑا سا فوج کو ویک کرنے کی کوشش کی. اینی ہو بہرو 10 سال لڑے، اور پھر وہ امریکہ بھی تھک گیا، امریکہ بھی چلا گیا. یہ امریکہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں گیا، امریکہ could not achieve the objectives. آخر پہ آ کر اس نے کہا جی ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. قطر میں پارلیمنٹ جی ہوا جی ہے، یہ ابھی جو طالبان بیٹھے ہوئے ہیں یہ امریکہ والے طالبان ہیں. دیکھا نہیں، جب ضیاء کے زمانے میں آپ لڑتے رہے، پورا افغانستان آپ لے نہ سکے، ٹھیک ہے، اور یہ 2 دن کے اندر آپ نے پورا افغانستان لے لیا، تو اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کا مطلب کچھ سیاسی چیزیں بھی تھیں. تو مشرف کے دور کی جو لڑائی تھی نا وہ اتنی فیصلہ کن نہیں ہوئی تھی. ضیاء کے دور کی لڑائی فیصلہ کن اس لیے ہو گئی کہ روس چلا گیا تو یہاں بھی کچھ لوگ خوش ہو گئے، خاص طور پہ جو اسلامی لوگ تھے، کیونکہ وہ تو کمیونزم کے ویسے ہی خلاف تھے، سوشلزم کے ویسے بھی خلاف تھے. اور انہوں نے کہا جی کہ دیکھو ایک آبجیکٹو تو ہم نے دکھا دیا نا. اس سے پھر ہمارے جو یہ مذہبی طبقہ نا اس کو بھی پھر پولیٹکس میں آ گیا، جس وجہ سے مطلب باقی دوسری پارٹی جو کہ مین اسٹریم کی پارٹی تھی وہ تھوڑا ویک ہوئی. اچھا سر، یہ بتائیں یہ جو فاٹا میں ہماری فوج گئی تھی تو اس وقت جو فاٹا کے لوگ تھے وہ کیا ان سارے یہ انٹرنیشنل دہشت گردوں کو جو مقامی آبادی تھی وہ پروٹیکٹ کر رہی تھی؟ مطلب ان کا کیا ایک ایٹیٹیوڈ تھا، یہ ان سے تنگ تھے یا نہیں تھے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں نا کہ جب ضیاء الحق لڑائی لڑ رہا تھا تو ہمارا لانچنگ پیڈ کون سا تھا؟ یہ قبائلی علاقے. تھے. بالکل ٹھیک. یہاں بھی مدرسے زیادہ تھے، یہیں سے ریکروٹ ہوتے تھے اور جا کے لڑتے تھے. ٹھیک، تو انٹرنیشنل پھر جو لوگ آئے وہ بھی پھر ظاہر ہے اسی لانچنگ پیڈ بھی ان کو بسانا تھا نا، وہیں سے لڑنا تھا، پھر وہ بارڈر ایریا بھی وہی بنتا تھا. تو کچھ لوگوں کو ڈیپ بھی آئے، جو پلانر ہوں گے وہ کنٹری کے اندر ڈیپ بھی آئے ہوں گے، القاعدہ کے لوگ جیسے جو بعد میں پکڑے بھی گئے پھر اس کے مشرف کے دور. ابھی ان کی ورچوئل ہمدردیاں تو ان کے ساتھ تھی نا. بالکل سر. اور جب فوج نے دوبارہ ادھر افغانستان میں لڑنا شروع کیا تو یہ تو کہتی ہے یار اصل مجاہد تو یہ ہیں، آپ ان کے خلاف کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو پھر فوج کے وہاں قدم جمانے میں ٹائم لگا. فاٹنے میں ابھی تک بھی تھوڑی سی مشکلات آپ کو نظر آتی ہیں. اچھا سر، یہ جو اس کے بعد ایک پختون نیشنلسٹ قسم کا ایک طبقہ جو کہ مطلب بڑے عرصے سے پاکستان کی شروع سے ہی ایک رہا ہے، وہ نیشنلزم تو ان میں پایا جاتا ہے. آج کے دور میں جب ہم اس کو دیکھیں تو یہی طبقہ ایک طرف کہتا ہے کہ جی ہمیں دہشت گرد نہیں چاہیے، یہ ضیاء الحق کی وجہ سے ہمارے علاقوں میں دہشت گرد آئے، اور وہی طبقہ اسی ٹائم کہتا ہے کہ جی ہمیں پاک فوج بھی نہیں چاہیے کہ جی یہ فوج جو سی ہے دہشت گردوں سے ادھر آ کے آپریشن نہ کرے. تو مطلب یہ لوگ چاہتے کیا ہیں کہ نہ آپ کو دہشت گردوں کے بھی آپ خلاف ہیں لیکن آپ فوج کو ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں لینے دے رہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ اچھا یہ ابھی میں آپ کو پیور ایک فوجی ہونے کے حساب سے بات کرتا ہوں، کیونکہ فوج کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہم 4 صوبوں میں نوکری کی ہے، کہیں 2 سال 4 سال مختلف علاقوں پر. ابھی جو پختون کے اندر فوج کی مخالفت ہے وہ پولیٹیکلی رائز کی گئی ہے. بالکل صحیح. اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے. یہ وہ نہیں ہے جو پختونزم پرانا تھا یا جو باچا خان والا یا جو بلوچستان میں جو لوگ تھے کہ یہ فوج کدھر آ گئی ہے تو ہماری فوج ہی نہیں ہے، تو دائم میں وہ چند لوگ جو پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے اور پیٹ تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں. ابھی کا جو یہ پختونزم وہ پختونزم نہیں ہے جو پختونستان کا تھا ہم نے بنانا ہے. یہ ایک پولیٹیسائز
پختون ہیں جو کہ اگر کے پی کے میں آپ خوشحالی تھوڑی لے آئیں تو یہ ختم ہو جائے گا. یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور مزید سوائے فاٹا کے چند علاقوں میں جہاں کی وہ انٹرنسڈ ہیں لوگ اور ان کو باہر سے سپورٹ آتی ہے, وہ فوج کے خلاف جیسے یہ پی ٹی ایم والے ہو گئے یا دوسرے گروپ ہو گئے, تو یہ پولیٹیسائز گروپ ہیں. یہ عوام کو اس طرح نہیں کنونس کر سکیں جی فوج نے کوئی ہمارے سے زیادتی کی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ نعرے زیادہ لگاتے ہیں. اور پھر چونکہ میڈیا ایسا ہے کہ ان کو پلیٹ فارم مل گیا تو وہ ایک چھوٹی آواز بھی بڑی آواز لگتی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی تھریٹ نہیں ہے, یہ ایک پوٹنٹ تھریٹ بن سکتی ہے. جب ایک پود سے دوسری پود میں ایک ہی نعرہ چلا جائے نا, رائٹلی اور رانگلی, وہ پھر خطرناک ہو جاتا ہے اس کا نکالنا. تو اس لیے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے یا جو بھی اسٹیبلشڈ آرڈر ہے اس کو اس چیز پہ بڑا گہری سوچ کے ساتھ کوئی فیصلے لینے چاہیے کہ ہم اس کو کیسے کر سکتے, کیسے دور کر سکتے. اچھا سر, آپ کے اسی عرصے کے دوران میرے خیال سے اکبر بگٹی صاحب والا واقعہ بھی ہوا بلوچستان میں, تو اس کو سر تھوڑا سا ایکسپلین کریں نا ہماری آڈینس کے لیے. اچھا, اکبر بگٹی ایک بڑا رسپیکٹیبل سردار تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں. بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بھی ہو چکا رہا تھا. جو پاکستان کے پولیٹیکل لوگ تھے ان کو وہ اس کو بڑا پسند کرتے تھے, جو بڑے بڑے تھے. بھٹو کے ساتھ اس کے پرسنل تعلقات تھے. ایون ٹو سم ایکسٹینڈ نواز شریف کے ساتھ بھی وہ اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا تھا جو بگٹی تھا, اور ہی وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہم, اکثر سے باتیں کرنا چاہتا. لیکن ایک دوسرا فیکٹر تھا جو کہ بلوچستان میں دوسرا فیکٹر, یہ سوئی کے جو تھا نا, سوئی کا جو چکر تھا, یہ جو پروڈکشن ہوتی تھی, یہ اس پہ بہت زیادہ حصہ مانگتا تھا. اس پہ مطلب سوئی جو بھی کمپنی تھی ادھر 4,000 گاڑیاں کاغذوں میں, اس کا منتھلی 5,000 یا 10,000 جو ہے وہ اس کا کرایہ مانگتا. گاڑیاں آن گراؤنڈ نہیں تھی, بالکل 100-200 میں کہ نہیں جی ہم نے لوگوں نے لے کے دیے تھے. پھر اس کا کچھ بھتہ بھی مقرر تھا. اچھا, جب ڈاکٹر صاحب یہ چیز ہو نا, پھر اگر آپ بیٹھے ہیں, میں کوئی آئی ایم ناٹ مشرف صاحب کا کوئی سپورٹر ہوں, مطلب کوئی میں اس کو ایک اچھا رولر نہیں سمجھتا تھا. بالکل. لیکن کوئی بھی رولر ہو, جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک جو وڈیر ہے وہ بات کسی طریقے سے مانتا نہیں, اور ایک بہت بڑا چنک جو ہے ایک نیچرل ریسورسز کا وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اور ایک آرڈر بننے نہیں دیتا, تو یہ چیز ضرور تھی. اچھا ایک سیکنڈ سر, سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں, لیکن یہ جو نیشنل ریسورسز کا چنک تھا, کیا وہ اپنے لیے رکھتا تھا یا لوگوں میں بھی تقسیم کرتا تھا؟ لوگوں میں ضرور تقسیم کرتا بھی ہوگا, لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا. نیچرلی تو آپ وہاں کیا ریسورسز تھے, اس قسم کے ریسورسز تھے, ایسے ریسورسز تھے. اس کے جو نوابی ٹھاٹ باٹ تھے وہ تو ادھر سے چلتے تھے, اور کہاں سے چلے. وہ ویسے کسی کو زکوٰۃ کے طور پہ دیتا ہو, کسی کو دیتا ہو, وہ بھی اپنی ایک پولیٹیکل سپورٹ بناتا تو ہوگا. اور کچھ ویسے جو بلوچ ہے نا, وہ اب نہ بھی دیں, وہ سردار کو بڑا اوتار سمجھتے ہیں, وہ اس کا غلامی کرنا کوئی اتنی بری بات نہیں سمجھتے. تو کچھ یہ بھی فیکٹر تھا اس کا جو پولیٹیکل, اور ایک دوسرا وہ جو آپ کہہ لیں کہ ایک سائیکولوجیکل کا لفظ تو ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن وہ ایک اس کو اندر سے آواز اٹھنے کے جی ہمارا سردار ہے, وہ چیز اس کے وہ بہت زیادہ تھی. چونکہ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکا تھا, بڑے لوگوں کو اوبلائز کر چکا تھا, اور بڑے لوگوں کو فائدے بھی پہنچ چکا تھا, وہ اس لیے ایک بڑا سردار کے طور پہ وہ اس کی ایک فالوئنگ تھی. بالکل. وہ جو مشرف تھا, اس میں پولیٹیکل ایکومنٹ نہیں تھا اس کے لیے کہ یار اس کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے, تو یہ کیا ہے, میں ایک بریگیڈ کی بھی مارنی ہے, یہ میں اس کو وہ کر دوں. پھر دا وے ہی واز کلڈ, یا شہید کیا گیا, وہ ٹھیک نہیں تھا.
ہی ہیڈ لیفٹ ہز ہوم, پہاڑوں میں چلا گیا تھا, غار میں پناہ گزین تھا, پڑا رہتا. آپ لوگ آر دیکھ پٹرون تو لگا دیتے اس کو, کھانا وانا دیتے رہتے, کرتے رہتے, آہستہ آہستہ 80 82 88 سال کا وہ تھا. وہ اس کا پھر بڑا اثر ہوا ایکچولی, کہ جب اس کو ہنٹ کیا گیا نا جس طریقے سے وہ, لیکن اس میں قصور اس کا بھی تھا کہ وہ بھی کوئی بات مانتا ہی نہیں تھا, اسٹیٹ کی کوئی بات مانتا ہی نہیں تھا. لیکن جس طریقے سے اس کو پھر ہنٹ کیا نا وہ ٹھیک نہیں تھا. وہ کچھ اور طریقہ ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا. بہرحال یہ ایک پاکستان کی یا بلوچستان کی ہسٹری میں یہ کوئی ایک اچھا ایونٹ نہیں ہے. سر جو آج کی ہماری نوجوان نسل ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ جی ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے, ملک کا بڑا ہی کوئی برا ٹائم چل رہا ہے, پاکستان کا اس سے برا ٹائم گزرا ہی نہیں. تو آپ نے تو 2007 سے 2013 کا دور دیکھا تھا, اس دور کو اگر آج کے دور سے کمپیئر کریں تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا, یہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے. جی جی. اور میں ینگسٹر سے یہی بات کرتا ہوں. بالکل صحیح. میں کہتا ہوں آپ پاکستان کو اتنا برا مت کہیں. میری شادی ہوئی جب میں کیپٹن تھا اور میں جو ٹریول کرتا تھا نا سڑک پہ, میں اپنے بچوں کو دکھاتا تھا, میں دیکھو یہ گاؤں ہے, اس میں اتنے گھر کچے ہیں, اتنے پکے ہیں, جنرلی نظر آتا تھا. یعنی کہ پاکستان کے اندر میں 71 تک کا کہوں گا, 75 تک کا کہوں گا, 80% گاؤں کچے گھر ہوتے تھے, 90%. کوئی ایک گھر جو پکا ہوتا تھا تو ان کے چودھریوں کا ہے. گلیوں میں نالیاں نہیں ہوتی تھیں. 80% گاؤں کے اندر بجلی نہیں تھی. 100% ولیجز کے اندر کوئی پکی سڑک نہیں جاتی تھی, یہ اینٹوں کی بنی سڑک ہوتی تھی. بڑے بڑے گھروں کے اندر, میرا باپ فوج میں تھا, اچھی زمین بھی تھی اس کی. ہمارے گھر میں سائیکل آیا تھا جب میں کالج میں گیا تھا, اور وہ بڑی خوشی منائی گئی. میں نے سائیکل میں بڑا پھول شول لگایا کہ مجھے سائیکل مل گیا. یہ 71 75 تک یہ حالات تھے ملک کے. گھر میں کسی میں ریڈیو سننا بھی ہوتا تھا, محلے میں ریڈیو ہوتا تھا نا, وہ باہر صبح خبروں کے باہر آ کے بیٹھتا تھا, اس کو کہا جاتا تھا, اور 15-20 لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے. میں نے کہا بھی آپ دیکھ لیں, ہر گاؤں پکا ہے, ہر گاؤں میں پکی سڑک جا رہی ہے, ہر گاؤں میں اسکول. میں ایز اے چائلڈ, میرا چائلڈ ہوڈ سندھ میں گزرا ہے, میں 2 میل پیدل جاتا تھا پرائمری اسکول میں. 2 میل جو پکے میل جس کو کہتے ہیں, کلومیٹر نہیں, اور سڑک نہیں تھی, ریت ہوتی تھی, گرم ریت. بالکل ٹھیک ہے. تو نہ کوئی تعلیمی نظام ایسا تھا, کہیں اسکول جانے کے لیے آپ کو بڑی دور جانا پڑتا تھا, پھر اسکول آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے. 80-90% بچے اسکول جاتے نہیں تھے, ماں باپ کا ہاتھ بٹاتے تھے. ابھی آپ پچھلے 20-25 سال میں دیکھ لیں جو ہم سیاستدانوں کو گالیاں نکالتے ہیں کہ کیا ہوا پاکستان کے اندر. آپ کو کسی بھی گاؤں میں کچا گھر نہیں ملے گا, پراپر سیور سسٹم نالیوں کا ملے گا آپ کو. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ کو ہر گھر میں موٹر سائیکل ہے, ایک نہیں, اگر 2 نہیں تو 1 ضرور ہے. ہر گھر کے اندر ٹی وی لگا ہوا ہے. ہر گھر کے اندر ایک پراپر بس جاتی ہے. روڈ انفراسٹرکچر آپ دیکھ لیں کہ میں جب کیڈٹ تھا, میں جھنگ سے ایبٹ آباد آنے کے لیے 3 بسیں بدلتا تھا. جھنگ سے فیصل آباد آنا, فیصل آباد سے پھر پنڈی آنا, پنڈی سے پھر میں نے ایبٹ آباد جانا. It used to take me 12 hours, 14 hours. ابھی آپ دیکھیں نا, ابھی آپ یہاں سے پنڈی میں چلیں, آپ پنڈی سے چلیں, آپ 16-17 گھنٹے میں کراچی پہنچ جاتے ہیں. بالکل. ہر گھر میں 2-3 گاڑیاں کھڑی ہیں. میں 71 میں یا جب میں فوج میں آیا تو اس وقت میرا یہاں اسلام آباد میں آنے سونی سڑکیں پڑی ہوتی تھی. ابھی آپ کراس نہیں کر سکتے, پیدل نہیں آپ کراس کر سکتے. تو یہ کیا ہے؟ آپ انڈس ہائی وے پہ چلے جائیں, آپ موٹر وے پہ چلے جائیں, ٹرینوں کی لائن ہی ختم ہوتی ہے. یہ کیا, یہ اکانومی ہے نا, چل رہی ہے نا. ہمیں عادت ہوگی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو برا کہنا ہے. آپ چلے جائیں ڈاکٹر صاحب, ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں, آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا. بالکل. آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں, آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا جی. آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں, آپ بازار میں چلے جائیں. ہمارے یہاں یہ ابھی میں DH2 میں رہتا ہوں,
جی جی لوگ کہتے ہیں یار تم DHA-2 میں رہتے ہو تمہیں تو ہر ایئر آنا چاہتے. میں کی بات کرتا ہوں یعنی کہ DHA-2 میں ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ بھی رہتے ہیں ہمارے جیسے لوگ جو پینشن میں گزارا کرتے ہیں یا کوئی. لیکن آپ چلے جائیں آپ کو اگر پارکنگ جگہ مل جائے, یہ گیگا مال جو اندر بنا ہوا ہے, آپ یہ تو مطلب شہر کا بالکل ایک پلہ کونا ہے, مطلب بیابان علاقہ ہوتا ہے. آپ ابھی لیٹسٹ کبھی آپ ایک کریں آزاد سڑک کے اوپر پروگرام, بالکل صحیح, کہ وہ جہاں کہ ڈر لگتا تھا جاتے ہوئے, ابھی رباط تک آپ کیسے لگتا ہے بلو ایریا بن گیا. جی جی. تو مطلب یہ ہماری قوم کو بتایا نہیں جاتا. ایکچولی پتہ کیا ہے, ہمارا جو مین میڈیا ہے نا, تو سوشل میڈیا سے چلو آپ کو اسپانسر ہوتا ہوگا, کچھ اتنی عقل نہیں ہے. مین میڈیا کبھی پروگرام کیا ہے؟ نہیں کریں گے, کبھی نہیں کریں گے, کوئی اچھی بات کو بتائیں گے نہیں. پچھلے دن تو یہ اسلام آباد میں بحریہ ٹاؤن ہے, ادھر ایک فیز 8 ہے بالکل کونے پہ کا, یس, ادھر ایک بزنس ڈسٹرکٹ ہے. میں اس روڈ میں گیا ہوں, میں کہ یار یہ کوئی دبئی کے مناظر ہے, اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں, آپ دیکھ لیں, وہ ساری انڈر کنسٹرکشن. میں پریشان ہو گیا دیکھ کے. تو ہر کوئی چھوٹا اینکر ہے, کوئی بڑا اینکر ہے, اس کے پاس لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہے. ابھی جھنگ کو ایک بیکورڈ ضلع کا, میرا مذاق اڑاتے تھے MP میں جب گئے نا, جی جی, تو ہم تو انگریزی اسکول کے نہیں پڑھے ہوئے تھے, تو ادھر تو لوگ انگریزی اسکول کے بھی آتے, اور کہتے جھنگ کیا علاقے تھے, بیکورڈ علاقے. آپ جائیں ہر ماڈل کی کار نظر آتی ہے آپ کو جھنگ کے اندر. جھنگ سے یہ گوجرا موٹر وے کا, گوجرا جا کے ہم موٹر وے پکڑتے ہیں, ملتان فیصلہ. جی جی, یہ روڈ ٹوٹی ہوتی تھی, 30 کلومیٹر, یہ 2 گھنٹے لگ جاتے تھے. کارپیٹ روڈ بنی ہوئی, اس کے ارد گرد لوگ جا رہے ہیں, گاڑیاں نکال رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ روڈ آپ پہ تو ٹانگا نہیں چل سکتا تھا, ابھی کس سپیڈ سے آپ موٹر سائیکل گزرتے ہیں, دائیں بائیں گزرتے ہیں. اور نہیں سر پھر ساڑھے ہی پیسہ سی نا. میں نے کہا چلو آپ کا پیسہ لگ گیا نا, دقت تو ہے. تو ہم یہ قوم کو ایک بڑا کنسرٹڈ ایفرٹ کے ساتھ تمام اداروں کو, میں گورنمنٹ کی ذمہ دار تمام اداروں کو, میٹ بھی جوڈیشری, میٹ بھی آرمی, میٹ بھی پولیٹیشینس, ایک باقاعدہ ایک پروگرام بنانا چاہیے کہ ہم نے کوئی 70 سال میں اتنا نہیں کمایا ہے. آپ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ نیوکلیئر امبریلا سعودی عرب تک دیتے ہیں. ابھی میری بات کو شاید پکڑ لیں, لیکن کوئی بات ہے تو ہمیں مطلب ہمارا ایک سے ہے نا دنیا کے اندر. امریکہ جیسا ملک ہمارے سوچے بغیر وہ اس خطے میں پالیسی نہیں بنا سکتا. بالکل, وہ چاہے وہ نیگیٹو رکھ کے پالیسی کرے, لیکن اس نے سوچنا یار یہ پاکستان کو ساتھ لینا پڑے. چائنا ہے, ابھی میں ایک اسکول میں اسپیچ دینے کے لیے گیا ہوا تھا جنگ میں بتا رہا تھا کہ چائنا ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ میں CPEC کو آگے ڈیولپ کرنا ہے. ہماری لوکیشن ایسی زبردست ہے, چائنا میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے, ہمیں سعودی عرب مدد کرنے کے لیے تیار ہے, ہمیں امریکہ ترلے ڈال رہا ہے کہ جی آپ ابھی ہمارے ساتھ دوبارہ آ جائیں. میں آپ کی 2 بندرگاہیں, بڑی بندرگاہیں ہیں, ڈیپ پورٹس ہیں. یہ گوادر جو ہے یہ ڈیپ پورٹ ہے, اور کراچی آپ کی ڈیپ پورٹ ہے. آپ کا جو ساحل ہے, یہ بلوچستان کا ساحل سمندر جو ہے, یہ دیکھنے کے قابل ہے, لیکن ہم نہیں اس طرف آنے ہی نہیں دیتے. میں ویسے ڈاکٹر صاحب مائنڈ نہ کیجیے گا, آپ بھی میڈیا کے آدمی ہیں, ہمارے میڈیا کا اس گیم میں بڑا رول ہے. میڈیا کو خود سمجھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو بتائے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ چڑھتے ہیں K2 کی پہاڑی, جی, آپ کا کتنے پیسے لیتے ہیں, آپ کے کتنے پورٹر استعمال, ابھی فیس بڑھائی ہے, ڈالروں میں فیس بڑھائی ہے. تو ہمارے پاس ایسی چیزیں کہ لوگ چلنے آتے ہیں, پیسے دینے کو تیار ہیں, لیکن ہم کوئی ایسا بن گیا ہے سسٹم کہ ہماری قوم جو ہے بچوں کو اس چیز پہ لگا دیا, اور نہیں جی پاکستان کیا ہے جی, تباہ ہو گیا جی. اور یہ جو ہم سائڈ لائن پہ جو بات کر رہے تھے کہ جو ہمارا جو ڈائسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے, ان کو کوئی تھوڑی سی عقل کرنی چاہیے. یار آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یہ آپ کا ملک ہے. آپ کو ڈاکٹر صاحب زیادہ پتہ ہوگا میرے سے, کیونکہ آپ میڈیا کے زیادہ قریب ہیں. UK سے لوگ آ رہے ہیں علاج کروانے کے لیے, جی, ان کا سسٹم, جی جی, سسٹم ان کا سسٹم فیل ہو گیا ہے. اسپیشل ادھر آتے ہیں, دانت چیک کرواتے ہیں, دانتوں کا علاج ہی نہیں کرا پاتے. وہ ادھر وہ آ کر وہ ویڈیوز بنا کر وہ لگا رہے ہیں YouTube پہ, آپ کو بڑی مل جائیں گی. لوگ وہ کہہ رہے ہیں 1800 روپے میں آپ نے ادھر وہ ٹریٹمنٹ کرایا جو ادھر $18,000 میں نہیں.
میں امریکہ میں گیا, ان کا یار ہمارا نظام اتنا بہتر نہیں ہے, یہ اسسٹ ایک بڑی ڈینجرس سی چیز ہے کہ اس کا سرجری کر کے نہیں, آپ نے اس کا فوری دیکھیں بھی کیا چیز ہے, میگنینٹ ہے یا میگنینٹ ہے یا بنائن ہے. تو وہ کہتے ہیں 6 مہینے کا ٹائم ملتا ہے اس ٹیسٹ کے لیے. میں کہ ہم دوسرے آپ کا بڑا ایڈوانس سسٹم, آپ کے یہاں ڈاکٹر اویلیبل ہے, 500 روپے میں آپ کو میڈیکل. وہ میری بیٹی ہے, شی از ڈن, اس نے اپنا پارٹ 2 کیا ہے یہ پیریڈس میں, بچوں کی اسپیشلائزیشن کی, لاکھ روپے تنخواہ دے رہے ہیں. مطلب آپ پروفیشنل کا یہ حال کر رہے ہیں, لیکن جب آپ جاتے ہیں بس ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو جائیں آپ بچوں. مطلب ہماری بڑی پیمپرڈ قوم ہے, ہم نے اس کو بڑا پالا ہے, چاہے سیاستدان ہو, چاہے فوج ہو, چاہے کاروباری لوگ ہوں, انہوں نے ایک عام آدمی کو بڑا سپورٹ کیا ہے. اینڈ دیٹ از ابھی کیا مسئلہ, کیوں نہیں ٹیکس دیتے؟ دکاندار ہے بھائی, آپ ایک ریڈی والا ہے, 10,000 کی سیل ہوتی ہے, 10,000 میں سے کم 5,000 تو بچاتا ہوگا, کھانے پینے کی تو بڑی بچت ہوتی ہے, 50% بچت ہوتی ہے. میں کہو یار میری اتنی تنخواہ نہیں بنتی جتنی آپ کی انکم بن جاتی ہے. نہیں جی ساڑی ریڈی ہے جی, ایک دکان ہے 2 لاکھ کی سیل کرتا ہے, 3 لاکھ کی سیل کرتا ہے, 1,000 روپے دینے کو تیار, ہم بند کر دیں. تو مطلب ایک طرف یہ سسٹم ہے, اس کے باوجود آپ کی 6 لاکھ اسٹینڈنگ آرمی ہے, اور فوج چاہتی ہے, اب میں آپ کے بات بتا دوں, آپ جو مرضی سنتے رہیں, جو قوم چاہتی ہے کہ یہ فوج برقرار رہے, یہ ایسی بات نہیں ہے. لوگ جب سیاسی بحث سے دور بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار اس کے بغیر تو گزارا نہیں. عمران خان صاحب خود کہتے تھے, جو ابھی بولتے ہیں وہ خود کہتے تھے کہ جی فوج کے بغیر تو ہمارا حال ہو جائے گا, دیکھ لیں عراق میں کیا ہو گیا, فلانی جگہ کیا ہو گیا, فلانی جگہ کیا ہو گیا. تو اس لحاظ سے آپ مطلب اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے صرف یہی چاہتے ہیں عمران خان کہ مجھے فوج سپورٹ کرے, مجھے پاور ملے. ادر فوج کے خلاف تو نہیں ہے, آج فوج کے وہ کہتے ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں, وہ فوج اچھی ہو جائے گی. تب مطلب یہ جو ہے نا اس وقت جو ایک ببل بنا ہوا ہے نا, ایک ہیٹریڈ کا ایک دوسرے سے, یہ ببل ہے, یہ اس وقت ٹوٹ سکتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ کنٹینیو کیا نا, یہ پھر بڑا ڈینجرس ہو جائے گا. یہ جو بھی ادارے ہیں یا جو بھی ایلیٹ ہے, جو بھی تعلیم کے ہمارے اسٹالورٹس ہیں یا بزنس اسٹالورٹس ہیں, ان کو ایز اے ایجنڈا اس کو لینا چاہیے, یار اس کو کیسے ختم کر رہے ہیں ہم. بالکل ٹھیک ہے. چلیے سر, میرے خیال سے ہماری آج کافی ان ڈیپتھ ڈسکشن ہو گئی ہے, تو اس کے ساتھ ہی دوستوں آج کے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. آپ کے کوئی سوالات ہوں, کوئی رائے ہو تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں, اور سر کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اگر میں ان کی بات کو سمرائز کروں تو ہمیں یہ گلاس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اوپر سے تھوڑا سا خالی ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گلاس بھرا ہوا بھی ہے. تو یہ زیادہ بھرا ہوا ہے تو اپنے ملک کو ذرا اس نظر سے بھی دیکھیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.